الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیها ذلک الخزي العظیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم من نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک سورہ توبہ ہے اور پارہ 10 ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہو من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے آتش جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ لفظ ہے نا یحادد اللہ، تو محادات کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اپنے الگ محاذ قائم کر لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محادات کہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں ان کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کون سا ہے جی؟ دوزخ ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم، یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق کس بات سے؟ ان تنزل علیہم، کہ نازل نہ کی جائے اہل ایمان پر سورتن، کوئی سورت، تنبئهم، جو آگاہ کر دے انہیں، بما فی قلوبہم، جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے رہو، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم کیا ہو؟ خوف زدہ ہو، جس سے تم کیا ہو؟ خوف زدہ ہو۔ یعنی ان کو ہمیشہ اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے نفاق کو ظاہر نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جس چیز کا تمہیں اندیشہ تھا وہ ہو کر رہا، اور ہم نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ناموں اور تمہارے کاموں پر مطلع کر دیا، تمہارے ناموں سے بھی اور تمہارے کاموں دونوں پر کیا کر دیا؟ مطلع کر دیا۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ ان کو ظاہر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے احوال اور ان کے اسماء کا علم عطا فرما دیا، ان کے نام بھی بتا دیے اور ان کے کرتوت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کر دیے؟ بتا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات اور ان کے ناموں پر آگاہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے نام اور احوال تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر کر دیے، بلکہ بذریعہ الہام ان کا علم دے دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے حبیب تم ان کی گفتگو کے لہجے سے انہیں ضرور پہچان لوگے۔ یہ پہچان بھی الہام کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے، اس میں بعد میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے تو کہیں گے بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ جب آپ انہیں کہیں گے نا ان کا چور پکڑا جائے گا اندر والا، تو یہ کہیں گے جناب ہم تو بس خوش دلی اور یہ ایک بس یوں ہی کہہ رہے تھے۔ قل، فرما دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، گستاخو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے کنتم تستہزئون، تم مذاق کیا کرتے تھے؟ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کا تمسخر اڑانا منافقین کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا، کوئی موقع بھی تو ہاتھ سے جانے نہ دیتے، خصوصاً جب مسلمان اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کیسر سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان بد باطنوں کی پھپتیاں اڑانے کا ذری موقع مل گیا۔ کوئی کہتا یہ دیکھو چشمے بدور اب شہنشاہ روم سے جنگ لڑنے چلے، کوئی کہتا ان کے وہاں پہنچنے کی دیر ہے، رومی فوجیں ان کی وہ درگت بنائیں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دوسرا کہتا یار مزہ تو جب کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور اوپر سے کوڑے برس رہے ہوں۔
غرض کہ جب ان کی نامعقول باتوں کا چرچا ہوتا تو گربہ مسکین کی طرح حاضر ہوتے اور کہتے یا حضرت ہم تو سے دل لگی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم بختو، کیا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں رہا جس کے ساتھ تم دل لگی کرو یا اس کا مذاق اڑاؤ. وہی جملہ جو ہر خطبے کے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اسی کو اللہ کرے ہماری قوم یہ یاد کر لے، ہر ایک کے ساتھ دشمنی کر لینا ایمان بچ جائے گا، اللہ اور اللہ کے نبی سے دشمنی نہ کر، اللہ اور اللہ کے نبی سے دشمنی نہ کرنا. اب کوئی کہے کہ مومن بھی ایسا کر سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو سود کھانے والا کیا کر رہا ہے؟ سود کھانے والا کیا کر رہا ہے؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہ کرو، یہ کرتا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہے. تو پوچھنا چاہیے کہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کہ جس کے ساتھ تم دل لگیاں کرو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ تم کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم، اظہار ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو. بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہی اصل کیا ہے؟ مجرم تھے. کیونکہ وہی اصل کیا تھے؟ مجرم تھے. پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے ایسے گناہ سے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتے ہو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.